إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا اور اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل مبارک سے امت کو اللہ کی رضا والے راستے کی تلقین فرمائی کہ اللہ کی رضا والا راستہ کون سا ہے، اور اپنے زبان مبارک سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس راستے پر چلنے سے ناراض ہوتے، اور اپنے سامنے جو صحابہ کرام کا گروہ تھا مقدس، یہ کون سا مقدس گروہ تھا کہ جب مکہ میں تھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یعنی بیعت ہوئے، اسلام قبول کیا، کفر سے توبہ کی، اور جب مدینے میں پہنچے تو قدموں میں جان دی. قربانی کے اس درجے تک اس درجے کو پہنچے کہ قدموں میں جان دی. اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل پرسن بنایا، نمونہ، قدوہ، اسوہ حسنہ بنایا، سمپل بنایا کہ زندگی گزارے تو کیسے گزارے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل براہ راست خود کر کے دکھایا کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو اس طرح کیے گا. نماز پڑھ کے دکھلائی، قربانی کر کے دکھلائی، خدمت خلق کر کے دکھلائی، معاشرت اور آداب اور اخلاق، یہ سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ اپنا پیش کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ذات نبی کی شائن شان نہیں تھیں، ان کو بھی سمپل کے طور پر دکھلانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیارے صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ ان کی ذات سے وہ نمونہ دکھایا جائے. مثلا زنا کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو زنا ہو تبھی تو سزا ملے، اور اللہ کے وسلم کی ذات سے تو زنا ہو نہیں سکتا، وہ تو معصوم. تو اس عمل کا صدور جو ہے صحابہ سے ہوا، اور صحابہ سے پھر حد نافذ ہوئی، اس کی سزا نافذ ہوئی. اگر حضور سے بھی نہ ہوتا اور صحابہ سے بھی نہ ہوتا اور بعد میں چل کر ہوتا اور پھر لوگ اس پر عمل کرتے تو بہت بڑا طوفان مچ جاتا کہ جس چیز کا نمونہ حضور کے زمانے میں نہیں ملا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ملا، وہ چیز ہمیں اب پیش کی جا رہی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چیز رانگ ہے، صحیح نہیں ہے، شور مچ جاتا. تو پیارے اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا. محبوب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا. تو یہ صحابہ تابعین کا زمانہ یہ بہترین زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، برکتوں رحمتوں کا زمانہ تھا. بہرحال تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کی اصلاح فرمائی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو صحابہ کرام تھے ان کی ذات کے اندر صفات پیدا کی محبوب نے، فرد کی اصلاح کرتے. چنانچہ اگر ہمیں
اپنے گھر کی اور اپنے محلے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ایک آدمی پورے محلے کو مخاطب کرے، بھائی سب سدھر جاؤ، سب بن جاؤ، ایک طریقہ تو یہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ ایسی ترغیب دلائے کہ بھائی ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرو۔ ہم کبھی سفر میں جاتے ہیں، گروپ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، حضرت آپ کا بیگ نہیں، سفر میں ہر آدمی اپنا اپنا بیگ خود اٹھائے۔ ابھی ابھی آپ میرے سامنے ہیں، آپ کے اندر ادب کا غلبہ ہے، محبت کا غلبہ بھی آپ نے اٹھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاؤ گے اور جب میں سامنے نہیں ہوں گا تو پھر میرا بیگ بھول جاؤ گے۔ اس لیے یہ وقتی طور پہ جو جذبہ جوش پیدا ہوا آپ کو میری خدمت کا، یہ مبارک ہو، مجھے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنا بیگ خود اٹھانا ہے۔ تو ہر آدمی اپنا اپنا بیگ خود اٹھائے گا تو کوئی یوں کہے گا یہ میرا کیوں نہیں اٹھایا؟ جب اصول ہی یہ بنا لیا کہ ہر ایک کو اپنا اٹھانا ہے تو وہ دوسرے سے انتظار کس بات کی کرے گا کہ وہ دوسرے کو اٹھانا؟ تو آپ مجھے ہر شخص یہ کہے بھائی سب کے سب سدھر جاؤ، دوسرے بھائی سب کے سب سدھر جاؤ، کیسے سب سدھریں گے؟ نہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بھائی مجھے سدھرنا ہے، آپ بھی نیت کرو کہ ہر ایک کو سدھرنا ہے۔ تو ہر آدمی انفرادی طور پر جب اپنی اپنی نیت کرے گا جی اور سدھریں گے تو پھر اتنا بڑا مجمع جس بستی میں رہے گا، اتنا بڑا مجمع جس محلے اور جس شہر میں رہے گا، وہ صلحاء کا مجمع کہلائے گا کہ نہیں؟ صلحاء کی بستی، صلحاء کا شہر، صلحاء کا گاؤں کہلائے گا کہ نہیں؟ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ دوسرے کو مت دیکھو کیا کر رہا ہے، تو انفسکم، سب سے پہلے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو سدھارو۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو سدھارے گا، اس پر نگراں رہے گا، اس پر فکر مند رہے گا، تو ہر آدمی کا گھر جب بن جائے گا تو بنے ہوئے لوگوں کا محلہ جی صلحاء کا محلہ کہلائے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، اور صلاح اور تقویٰ اور اصلاح عام اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہر آدمی دوسرے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ ٹوپی کب پہنے گا، یہ داڑھی کب رکھے گا، یہ رکھے گا تو میں رکھوں گا، اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ جناب عبداللہ رکھیں گے تو میں رکھوں گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جی، اور کسی کو نماز یاد ہوتی نہیں کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، تو دائیں والا بائیں کو دیکھتا ہے، بائیں والا دائیں کو دیکھتا ہے کہ یہ چھوڑتا ہے یا باندھتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دونوں غلط کر رہے ہیں۔ تو دونوں خود سیکھیں نا اپنی اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ 6 ڈھائی تکبیر ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد، اتنی آسان سے ترتیب۔ 6 ڈھائی تکبیریں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ 2 رکعتوں کے اندر، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ کس کس جگہ ہے اس کو سمجھ لو۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ آسان ہے کہ نہیں؟ پہلی رکعت میں قرات کب ہوتی ہے؟ ثنا کے بعد، تو ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیر آئیں گی، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کب؟ رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر ریگولر تکبیر ہے رکوع کی، یاد ہوگی؟ ہے کوئی مشکل؟ تو چلو آپ پڑھ لیں پھر۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پریشانی یہ آ رہی ہے کہ جو صلاح اور تقویٰ اور اصلاح عام نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم دوسرے کی صلاح اور تقویٰ اور اصلاح کے منتظر ہیں، اپنی ذات پر ہم نے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو پکڑا، ایک ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان کو نصیحتیں فرمائیں، اور جب جس کو جو نصیحت کی بس اس پر عمل کر لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ نصیحت کسی اور کو بھی کہی ہوگی، ذرا میں دیکھ لوں، چیک کر لوں اس نے کیا کہ نہیں، کیسے کیا، میں بھی دیکھوں، مجھے جو کہہ دیا بس ہو گیا، خلاص، میرے آقا نے مجھے جو کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اللہ کے حکم سے سب نکالے اور پھینک کے بعد نفرت کا اظہار کیا کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے جنت میں ہیں، دنیا میں کیا ہے؟ آپ سنتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، بیچ دینا، پہننے کو تو منع کیا ہے،
خرید و فروخت اور رقم اس کو منع تھوڑی کی. میرے آقا نے جس کو نکال کے پھینک دیا میں اس کو ہاتھ میں لگاؤں گا. اللہ اکبر. کیا جذبہ اطاعت تھا. اللہ ہم سب کو اطاعت کا جذبہ عطا فرمانا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. صحابی رسول ان کو چاہیے تھا کہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے. لیکن یہ معاملہ الٹا. خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے. وہ مرید کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو شیخ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ صحابی کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کو وقت نبی کہے مجھے تم سے محبت ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے آقا مجھے بھی آپ سے محبت ہے. میرے آقا مجھے بھی آپ سے محبت ہے. اللہ کی شان. جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی محبت کی وجہ سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد جو الفاظ میں بتانا جا رہا ہوں ان کو کبھی چھوڑنا مت، بھولنا مت، ہمیشہ ان الفاظ کو پڑھنا. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری مدد فرما میں آپ کا ذکر کیا کروں. اللہم اعنی علی ذکرک، آپ کا ذکر کرنے پر، آپ کو دل میں یاد رکھنے پر آپ میری مدد فرمائیں گے. ذکر کا ایک لفظ ایک تو حقیقی معنی ہے اور ایک ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی ہے کہ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے یا کوئی بھی ذکر کرے. اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ بندہ دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو بھلائے نہیں. تو اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ مجھے آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرما، آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما کہ میں ہر دم ہر لمحے آپ کو بھولوں نہیں، آپ کو یاد رکھوں. پھر فرمایا وہ شکر کا، اور اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. شکر جو ہے کسی نعمت کے مقابلے میں ادا کیا جاتا ہے. تو بندہ گویا در پردہ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے نعمتیں عطا فرمائیے تاکہ میں اس پر شکر کروں اور شکر کی توفیق دیجیے ان نعمتوں پر. تو اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے. وحسن عبادتی، اور پیارے اللہ جس موقع پر جس عبادت کا حکم آپ کا میری طرف متوجہ ہو اس موقع پر اس عبادت کو میں احسن طریقے سے ادا کروں. مثلا نماز کا وقت آیا تو نماز کا حکم میری طرف متوجہ ہوا تو میں نماز پڑھوں، احسن طریقے سے پڑھوں. اٹھ بیٹھ کر کے یہ کوئی ایکسرسائز کر کے نہ چلا جاؤں، بلکہ رکوع کے وقت ٹوٹ کر محبتوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے کے وقت سجدہ کرو، تلاوت کے وقت تلاوت کرو. رمضان کے مہینے کا اللہ کا حکم مطلب متوجہ ہوگا کہ اللہ رمضان کے روزے میں احسن طریقے سے رکھو. حج عمرے کا حکم متوجہ ہوگا تو حج عمرہ احسن طریقے سے کرو. زکوٰۃ صدقات ادا کرنے کا حکم متوجہ ہوگا تو زکوٰۃ صدقات احسن طریقے سے ادا کرو. ماں باپ کی خدمت کا حکم اس میں متوجہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو ماں باپ کی خدمت احسن طریقے سے کرو. حسن عبادت، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی عبادت کروں احسن طریقے سے. تو جو آدمی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر کی توفیق ملتی رہے، اور ہر وقت جو بھی عبادت کا حکم اللہ کا متوجہ ہو اس کو آسان طریقے سے کرے، اس سے بہتر بندہ بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر بادشاہ بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے. کتنی پیاری نصیحت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی. تو جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی گفٹ اور کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی پیارا ہوتا ہے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے پیارے ہیں، انہوں نے اپنے پیارے صحابی رسول کون معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیاری چیز عطا فرمائی. پیارے نے اپنے پیارے کو پیاری چیز عطا فرمائی. وہ اس حدیث نے آپ کے سامنے سنایا. ایک نصیحت تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح کی تھی. ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے ایک علاقے کے، اور اس شام کے ساتھ تھے کہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے.
اور صحابی رسول اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اور ایک موقع پر 3 نصیحتیں اور فرمائی. آج اس مجلس میں یہ عاجز وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو 3 نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت, تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی ہو. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانی سے بچو, اس سے ڈرو. اللہ کی عظمت کے پیش نظر جی یہاں ڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اپنے اوپر طاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم ہے اور کوئی بھیانک شکل ہے. نہیں, عظمت کے پیش نظر. جیسے ماں باپ عظیم ہوتے ہیں نا, اور ہم کوئی نافرمانی کریں اور کوئی کہے کہ تمہارے امی ابا سے کہتے ہیں, نہیں بھائی اللہ امی ابا سے مت کہتے. ابھی جو امی ابا سے ڈر رہا ہے تو وہ ان کی کسی بھیانک چہرے کی وجہ سے, ان کے ناخنوں کی وجہ سے, ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے اس کی وجہ سے نہیں, بلکہ ماں باپ کے اولاد ہونے کی حیثیت سے اور ان کے ماں باپ کے عظمت کے درجے کے اعتبار سے وہ ڈر رہا ہے کہ پیارے امی ابا کو پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا تو ان پہ کیا گزرے گی. جی تو ان کی عظمت کی وجہ سے ان سے خوف کھا رہا ہے, یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ظالم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈریں کہ اتنے بڑے پیارے رب کی ناشکری اور نافرمانی ہم کریں. سمجھ تو اتق اللہ, اللہ کے نافرمانی سے ڈرنا. حیث ما کنت, جہاں بھی کہیں. اب یہ جو حیث ما کنت ہے جہاں کہیں بھی ہو, کیا مطلب؟ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ وہاں ہم احتیاط کرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں. مثلا گالی مسجد میں نہیں دیتے. کیوں کہ ارے اللہ کے گھر مسجد میں گالی دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ بازار میں دیں, یہاں نہ دیں تو وہاں دیں, یہ گلی کوچے میں دیں, یہ اپنے گھر میں دیں, مسجد میں دیں. نہیں, جیسے گالی دینا جرم ہے, گالی دینا برا عمل ہے مسجد میں, اسی طرح سے برا عمل ہے بازار میں, اسی طرح سے برا عمل ہے گھر کے اندر. تو گالی دینے سے بچو. حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی تم ہو, مسجد میں ہو, حرم محترم میں ہو, بازار میں ہو, گلی کوچے میں ہو, گھر میں ہو. اسی طرح کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, شرم نہیں آتی, مسجد میں جھوٹ بولتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں تو جھوٹ مت بولو, بازار میں بول لو, گھر میں بول لو, عدالتوں میں بول لو. نہیں, جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے اور جس اللہ کے گھر میں تم اللہ سے خوف کھا کر نہیں جھوٹ بول رہے ہو, اسی طرح سے وہی اللہ عدالت میں بھی ہے, بازاروں میں بھی ہے, گلی کوچے میں بھی ہے, تو وہاں بھی اس سے خوف کھاؤ جیسے مسجد میں خوف کھا رہے ہو. تو اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, مسجد میں ہو وہاں بھی, بازار میں ہو وہاں بھی, حرم محترم میں ہو وہاں بھی, اور اب عدالتوں میں ہو, اپنے گھر کے تنگ گوشوں کمروں کے اندر ہو وہاں بھی, ہر حال میں تقوی اختیار کرنا. اللہ اکبر. اس لیے مومن بندہ شراب کی نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے جی, تو کوئی بازار میں اس کو پلائے وہاں بھی نہیں پیے گا, اور تنہائی میں تو اس کو کہے کہ یار یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پی لو. نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, آنکھ والا نہیں ہے, انسان 2 پیر والا نہیں ہے, میرے رب کریم تو ہیں, وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. لہذا جیسے شراب کی نفرت دل میں ہے, اور شراب کو اس لیے نہیں پیتے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو جیسے شراب کے بارے میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں, اسی طرح ہر گناہ کے بارے میں تقوی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ جلوت میں ہیں تو مخلوق کے ڈر سے ہم نہیں کر رہے, اور خلوت میں ہیں تو مخلوق دیکھنے والے نہیں ہیں. مخلوق تو نہیں ہے, خالق تو دیکھنے والا ہے, اور مخلوق کے دیکھنے کے ڈر سے اگر کوئی عمل کر رہا ہے بندہ یا کسی گناہ سے بچ رہا ہے, یہ تو ریاکاری ہے, یہ تو ریاکاری ہے, اخلاص کا ہوا. نماز اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مخلوق دیکھ رہی ہے, اگر مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, تو یہ تو لوگوں کے لیے نماز ہو رہی ہے. اگر کسی دن لوگ جو ہے چھٹی پہ چلے جائیں اور لوگ کہیں چلے جائیں تو دن نماز آئے کیوں, اس لیے کہ لوگ دیکھنے والے تو ہیں نہیں, تو یہ عمل لوگوں کے لیے تو نہیں ہو رہا, لوگوں کے خالق کی وجہ سے ہو رہا ہے.
کوئی بھی عمل اس لیے کریں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی بھی گناہ سے اس لیے بچیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مخلوق جو کتاب روایت کا مفہوم ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مخلوق کو دیکھ کر عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لیے کرا تھا انہی سے اس کا اجر لے لو، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے اس کا اجر لے لو۔ بتائیے کوئی ہے مائی کلام جو وہاں اس کا اجر دے؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو کبھی بھی جو آدمی کپڑے مخلوق کو دکھانے کے لیے پہنے گا کہ لوگوں کو اچھا میں نظر آؤں، پگڑی اس لیے باندھے گا کہ میں علامۃ الدہر شیخ نظر آؤں، جی سنت کا پیروکار نظر آؤں، میں فلاں نظر آؤں فلاں، اگر اس نیت سے پگڑی پہنے گا، اس نیت سے لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، بٹن لگا رہے ہوں، امامہ لپیٹ رہے ہوں، کوئی بھی چیز، اور بھیا آج جمعہ کا دن، آج پبلک دے گی، آج تو مجھے سب دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خالق کی رضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل کی نیت نہیں ہے، سنت پر عمل کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت کیا ہے؟ لوگوں کو اچھا نظر آؤ۔ قیامت کے دن ذلت کا لباس اللہ پہنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے دوستو یہ ارادہ کر لیں جب بھی کوئی عمل کریں گے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو کھلائیں گے اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کچھ دیں گے اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے اس عمل کی برکت سے، کسی کی دعوت کرے اللہ راضی ہو جائے اس عمل کی برکت سے۔ یہ نہیں میں سخی کہلاؤں، میں دینے والا کہلاؤں، میں حاجی نمازی کہلاؤں، میں سخی داتا کہلاؤں، نہیں، یہ سب نیت کے کیل کانٹے ہیں، یہ سب اوچھی حرکتیں ہیں، یہ سب غلط، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے۔ تو ایک نصیحت تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو، باغ میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضرت میں ہو، ٹرین میں ہو، اپنی ذاتی گاڑی میں ہو، فلائٹ میں ہو، فضاؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ریگزاروں میں ہو، ویرانوں میں ہو، آبادی میں ہو، جس حال میں جہاں بھی ہو اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، یاد رہے گا یہ سب؟ بس تقوی اختیار کریں، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے اللہ کو دیکھ رہا۔ کوئی لڑکی میسج کر رہی ہے، جی سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر میں ہوں۔ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے روم میں ہوں۔ او ہو اکیلے روم میں ہوں۔ تب اس نے بات شروع کی، اس کا مطلب نفس و شیطان اس سے بلوا رہا ہے، بس فوراً ڈیٹا آف کر دو، اڑا دو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتق اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بچپن میں بہت خوبصورت اسٹیکر بنا بنا کے اپنے روم میں لگائے تھے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں۔ کیلیگرافی کرا کے اچھا تھا کسی کمپیوٹر والے سے بنوا کے مختلف دیواروں پہ لگائیں جہاں بھی نظر پڑے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں۔ جی قرآن پاک میں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھاٹ میں ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ شکاری آدمی جب شکار کرتا ہے تو وہ گن لے کر شکار کے لیے جاتا ہے اور وہ کسی مورچے میں بیٹھتا ہے اور نشانہ لگا کر ایک آنکھ بند کر کے گن پوائنٹ کے اوپر وہ شکار کو میچ کرتا ہے، اس کے سامنے جب آ جائے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز سے غافل ہو کر بس اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اور جیسے اس کے سامنے آئے گا وہ ٹنگ دبا دے۔ تو اس کو کہتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا۔ تو جس طرح سے شکار اپنے شکاری کو نشانہ لگا کر ہمتن گوش ہمتن آنکھ بند کے اس کو دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو رب اتنی توجہ سے اتنے غور سے ہمارے پر متوجہ ہو، بھلا اس سے کون بچ سکتا ہے؟ بس یہ خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں،
ان ربک لبالمرصاد، جب ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگا تو زبان جھوٹ نہیں بولے گی، قلم جھوٹ نہیں بولے گا، یہ انگلیاں غلط میسج ٹائپ نہیں کریں گی، یہ زبان غلط نہیں بولے گی، جی یہ قلم غلط گواہی نہیں لکھے گا، غلط بیان درج نہیں کرے گا، ملک کا وزیر اعظم اگر سچا ہو اور خوف خدا اس کے اندر ہو اور رعایا پہ ظلم نہیں کرے گا، ملک کا جج جوڈیشری والے اگر خوف خدا رکھنے والے ہوں گے تو ان کے ترازو سے خون نہیں ٹپکے گا، ان کے قلم سے خون نہیں ٹپکے گا، ان کا ترازو ظالموں کی طرف نہیں جھکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، آپ تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ غریب ہیں تو غربت میں تقوی اختیار کریں، اور جب امیر ہو گئے تو چاہے جیسا رہیں، جب تنہا ہو تو چاہے جیسا رہیں، جب مجموعے میں ہو تو بزرگ بن کے رہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو تقوی کلابی ہے۔ تقوی کلابی نام کلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو، کتا بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جب پیشاب کرتے ہیں تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے، چھینکنا ہے، تو کتنا تقوی ہے؟ چھینکنا ہے۔ اور جب بدکاری پہ آتا ہے تو چار راستے پہ کرتا ہے۔ جی اس وقت یہاں شرم نہیں کرنا، یہاں کہیں چھپ کے نہیں عمل کرنا چاہیے، یہاں سب کے سامنے کر رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ آدمی تقوی اختیار کیا اور دوسرے موقع پہ رہ کر کہتے ہیں تقوی کلابی ہے، کتے والا تقوی، کہ پیشاب کے موقع پہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اس قسم کے جب جذبات سیکسول بنتے ہیں تو چار راستے پہ کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ایک دو چیز چھوٹی موٹی میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور باقی بڑی بڑی چیز ہضم کر جاتے ہیں۔ یاد رہے گا یہ سبق، اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سب سے بڑا رب دیکھنے والا موجود ہے۔ نہیں، بس اللہ کے ڈر سے نہیں کرنا، نہیں دیکھنا کچھ، نہیں کسی سے کچھ چیٹ کرنی، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جتنا زیادہ احساس پیدا ہوگا، جتنا زیادہ احساس پیدا ہوگا اتنا زیادہ انسان تقوی اختیار کرے۔ دوسری نصیحت، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کسی بھی گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، لیکن مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے، یعنی اس کو کرنا اس نے کیا نہیں، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس سے ہو گیا، تو حکم یہ ہے کہ فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس کی تلافی کا سبب بن جائے۔ استغفار کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا میری توبہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی کلمے کی تصویر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، کلمہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو چند صورتوں کی، تو یہ نیکی اس گناہ کے مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ تو یوں سمجھیے نیکی کی حیثیت صابن کیسی ہے اور گناہ کی حیثیت دھبے کیسی ہیں۔ جہاں دھبا لگا فوراً نیکی کا صابن استعمال کرو، سمجھ گئے؟ یہ یوں سمجھیے کہ گناہ ہے، ایک آبجیکٹ ہے، اور نیکی جو ہے ڈیلیٹ کمانڈ ہے۔ گناہ ہو گیا، ایک کام ہو گیا، فوراً ڈیلیٹ کمانڈ استعمال کرو، ریموو کمانڈ استعمال کرو، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ آپ گناہ کے بعد فوراً نیکی کریں، وہ نیکی اس کو مٹا دے، وہ نیکی اس کو مٹا دے۔ اللہ اکبر کریں۔ اس لیے دوستوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعضائے وضو سے کیے ہوئے گناہوں کو وضو کے پانی سے، اس کی برکت سے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا 2 وضو کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وضو سے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو وضو کرنے والا بندہ
پر نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایک خاص قسم کی اس پر رونق ہوتی ہے، اس لیے کہ گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، آنکھوں سے جو گناہ کیے، جی آنکھوں سے جو گناہ کیے، چہرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، پانی کے ذریعے سے اللہ پاک ایک نور عطا فرما دیتے ہیں، وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے وضو کے اندر ایک مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، مناسبت بھی بڑی پیاری ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ چہرے کے میل کچیل کو وضو کے ذریعے سے میں مل مل کے دور کر رہا ہوں، تو یہ ظاہر کے میل تو دور ہو رہے ہیں، ظاہر کا میل گندگی تو دور ہو رہی ہے، لیکن میرے باطن میں جو گناہ کر کر کے میں نے میل کیا ہے اس کو کیسے دور کروں؟ کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کو دور کر دیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، ظاہر کو تو میں پاک کر رہا ہوں پانی کے ذریعے سے، باطن کو کس پانی سے دھوں؟ تو اس کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مناسبت پکی ہے کہ ظاہر بھی صاف باطن بھی پاک۔ پھر فرمایا ووسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو ذرا بڑا کر دو نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں تو اس کے بعد جماعت خانے کی طرف رخ کر کے کہنا ارے اللہ اب میں نماز پڑھنے والا ہوں، ذرا اچھی ٹکا کے نماز پڑھنے والا بنائیے، ٹوٹ کر اور ڈوب کے مجھے نماز پڑھنے والا بنائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن مان کیا رہے؟ گھر بڑا کر دیجیے۔ کیا مناسبت ہے اس میں؟ مناسبت بڑی پیاری ہے۔ پیارے اللہ، جب میرا ظاہر صاف ہو گیا پانی سے مل مل کے دھو کر، اور میرا باطن پاک ہو گیا گناہوں سے مغفرت مانگ کر، اب لوگ مجھے دیکھیں گے تو میرے اندر اٹریکٹ کریں گے، میری طرف کشش کریں گے، میری طرف رجوع کریں گے، ملنا پسند کریں گے، میرے گھر آنا پسند کریں گے۔ گھر تو چھوٹا سا ہے، جب آنا پسند کریں گے تو گھر بڑا کیجیے تاکہ لوگوں کو پیر پھیلا کے بیٹھا سکیں، ٹھیک؟ تو وسع لی فی داری، اور جب لوگ ملنا آئیں گے تو انہیں کھانے کو بھی تو کچھ چاہیے، یہ میٹھی میٹھی بات کر کے پیٹ بھروں ان کا۔ وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان چاہیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری موقع کی مناسبت سے ہمیں دعا تلقین فرمائی۔ تو جب کوئی بندہ گناہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو یہ نیکی اس کی تلافی کا، مٹانے کا، اس کو رینو کرنے کا، ڈیلیٹ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بس سنا گئی؟ اس لیے دوستو، کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں میں آگے بڑھے، کمال یہ ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ میں آگے بڑھے، استغفار میں آگے بڑھے۔ اور خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اچھا دوستو، ایک بات بتائیں، آپ سب کے سب کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں یا کوئی ننگا بھی؟ سب کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں؟ اچھا، یہ کپڑے میلے آپ کرتے ہیں یا خود ہو جاتے ہیں؟ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا خود ہو جاتے ہیں؟ بچتے بچتے بھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی ہو جاتے ہیں۔ سیٹ پہ کئی مرتبہ بیٹھتے ہیں، پھونک مار کے بیٹھتے ہیں تاکہ دھول اڑ جائے، جی، لیکن گندگی ایسی چیز دھول سے نہیں اڑی، جب بیٹھے تو لگ گیا کچھ، فریز نہ کرے تمہارے پیچھے والا حصہ کتے کا گندا ہونا چاہیے، یار اتنی احتیاط کر کے بیٹھتا ہوں پھر بھی خراب ہو گیا، لاکھوں لاکھ۔ تو دیکھیے، آدمی کبھی بھی میلا کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھتا، بلکہ صاف کر کے اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ ایک میلا نہ ہو۔ تو کوئی بھی آدمی جیتے جاگتے باہوش و حواس اپنے کپڑے میلے نہیں کرتا، لیکن ہو جاتے ہیں۔ جب ہو جاتے ہیں تو پھر پھینک دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں یا دھو لیتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں۔ اسی طرح مومن بندہ گناہ کرتا نہیں ہے، نفس و شیطان کے حلوے سے اس سے ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جب کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے، جی، تو توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ جب توبہ معاف کرنے والا اور قبول کرنے والا قبول کرتے کرتے نہیں تھکا تو کرنے والا کیوں تھک گیا؟ دوستو، قصور ہمارا ہے، اللہ کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے، گناہ اختیار سے نہ کرے، گناہ سے بچتا رہے، لیکن پھر بھی گناہ اس سے ہوتے رہیں، جب ہوتے رہیں تو وہ توبہ کرتا رہے، پھر ہوتے رہیں، پھر کرتا رہے،
پھر ہوتے رہیں، پھر توبہ کرتا رہے. خدا کی قسم جب مرے گا تو انشاءاللہ جیت کے ساتھ مرے گا. جیتا ہوا کہلائے گا، ہارا نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ اس نے ہمت ہاری نہیں کی توبہ کرنے سے. اور اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. گناہ نفس و شیطان کراتا ہے، توبہ مومن بندہ کرتا ہے. مومن حق پر ہے، شیطان باطل پر ہے. اللہ کی مدد حق والے کے ساتھ ہوتی ہے، باطل والے کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر ہم توبہ کی عادت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ فتح اور نصرت اور جیت توبہ کرنے والے مومن بندے کی کہلائے گی، شیطان کی نہیں کہلائے گی. اس لیے دوستو ہمت نہ ہارے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ماں بہن کو بھی رو رہی ہو کپڑے دھوتے دھوتے، تو بہن کیوں دھو رہی؟ یہ ہر وقت میلے ہوتے ہیں، میں تو تھک گئی ان کو دھونے سے. کبھی کوئی آدمی کپڑے دھونے سے تھکا؟ کبھی نہیں تھکا. سب کو پتا ہے کپڑے میلے نہیں کیے جاتے، ہو جاتے ہیں. مومن بندہ بھی گناہ نہیں کرتا، ہو جاتا ہے. جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پھر دھو لیا کرتے ہیں. جب گناہ مومن بندے سے ہو جاتے ہیں تو توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کو دھو لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ مضمون یاد رہے گا. جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو، چاہے بدنگاہی کا ہو، چاہے فزیکل کسی گناہ کا ہو، فوراً ہائے اللہ، ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، گناہ کر دیا، اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے. اللہ جی میرا گناہ تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن میرے آپ کی ناراضگی سے یہ اللہ میرا ستیہ ناش ہو جائے گا. میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ جی آپ مجھے معاف کر دیجیے. بات مضمون سمجھ میں آ گیا دوستو؟ تو جب بھی کوئی گناہ ہو، چھوٹا بڑا، فوراً اس کی تلافی کرے، توبہ استغفار کر کے. تیسری نصیحت، وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ، خالق الناس خالق الناس، لوگوں کے ساتھ. یہاں یہ نہیں فرمایا خالق المومن، خالق المسلم، مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ ناس کا لفظ کہا. اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، اپنے پرائے سب آگے. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کیا مطلب؟ روایت میں آتا ہے دو مومن بندے سیم عمل کرتے ہوں گے، دونوں برابر نماز پڑھتے، برابر ذکر کرتے، برابر صدقہ خیر خیرات کرتے، دونوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، لیکن دونوں کے درجوں میں فرق ہوگا. اور معلوم ہے کتنا فرق ہوگا؟ ایک کے درجے میں اور دوسرے کے درجے میں اتنا بڑا فرق ہوگا جیسے زمین اور آسمان. ایک کو نچلے درجے کی جنت میں مقام ملے گا، ایک کو اوپر والے درجے میں مقام ملے گا، اور دونوں کے درجے کے فاصلے میں زمین اور آسمان کا فصل ہوگا. حالانکہ دونوں نے سیم عمل کی. وجہ بتلائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اوپر کے درجے میں مقام ملے گا حسن اخلاق کی وجہ سے. حالانکہ اعمال تو دونوں نے سیم کیے تھے، لیکن وہ حسن اخلاق میں اس سے بڑا ہوا. حسن اخلاق. اب یہ حسن اخلاق کیا ہے؟ یعنی آپ کسی سے بہیو کریں، برتاؤ کریں تو ایسا کریں کہ سامنے والے کا دل خوش کر دیں. اس کے ساتھ آپ برتاؤ ایسا کریں کہ وہ آپ سے مل کر خوش ہو. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اپنائیت کے جذبے کے ساتھ، اس کو راحت پہنچانے کی نیت کے ساتھ. اب کئی مرتبہ اپنے ہم عمر نوجوان علماء کرام کو کہتا ہوں، بھائی اپنی اندر تبدیلی لاؤ. کلاس کے اندر، کلاس روم کے اندر آپ دروازے پہ کھڑے ہو، بچے بعد میں آئیں، آپ پہلے آ جاؤ، اور کلاس روم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جیسے بچے آئیں السلام، بچوں کو سلام کرو، مسکرا وعلیکم السلام، سر پہ ہاتھ رکھو، کئی مرتبہ ہاتھ چوم لو، پیشانی کو بوسہ دے دو. جی خندہ پیشانی، شاباش، ماشاء اللہ، آ جاؤ، شاباش، واہ واہ، ارے اسماعیل بھی آئے، واہ واہ، ابراہیم بھی آئے، دیکھو میں نے یہ بھی آئے. سب کو بٹھا لیا، کلاس میں بیٹھے، بچوں کیسا ہے؟ جی استاد اچھے ہیں، سب خوش ہیں ایک دم. اچھا یہ بتاؤ کس نے سبق یاد کیا؟ سچی بتاؤ. سب نے ہاتھ اٹھایا، ایک دو لوگ ہیں. اچھا کس نے نہیں یاد کیا؟ کیوں یاد نہیں کیا بیٹا؟ کیوں یاد نہیں کیا؟ اتنے اچھے بچے ہو کر
استاد جی رات ہمارے فرینڈ مہمان آئے ہوئے تھے، خالہ کے بچے آئے ہوئے تھے، پھوپھی کے بچے آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہم انجوائے کرتے رہے، کھیلتے رہے، سبق یاد نہیں کیا۔ اوہو، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد۔ اسماعیل کو اپنے پاس بلاؤ، 5-10 مرتبہ یہ سبق ذرا کہلاؤ ان کو، تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اب وہ بچہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں استاد کی ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے ڈر سے وہ آناکانی کر رہا تھا، رو رہا تھا، گھر سے نہ آنے کی ضد کر رہا تھا، اور ماں باپ نے بھی اس کی پٹائی کی اور استاد نے اس کی پٹائی کی۔ تو جو علت تھی اس علت کو آپ ختم کر دو، جو وجہ تھی خوف کی اس خوف کو ختم کر دو۔ وجہ خوف یہ تھی کہ سبق یاد نہیں ہے، تو آپ سبق خندہ پیشانی سے بھی تو یاد کرا سکتے۔ اب یہ بچہ کبھی بھی اس کو سبق یاد نہیں ہوگا، اس کو پتا ہوگا استاد تو وہیں بٹھا کے کرا دیتے، کبھی ان کو چاکلیٹ دیں، کبھی ٹافی دیں، جی کبھی ان کو کوئی لطیفہ سنائیں، کبھی کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے سب کھلکھلا کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہنس پڑے۔ تو اس طرح سے استاد کا جو رعب ہے بچوں کے دل سے وہ نکلے گا، استاد کی محبت اور اپنائی دل میں پیدا ہو۔ یہ خندہ پیشانی، یہ حسن اخلاق۔ آپ اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ، محلے کے نوجوان بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ وہ آپ سے محبت کریں۔ آپ اپنے شہر میں افراد کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں، لوگ آپ سے محبت کریں۔ آپ کبھی بھی اس بات کا بھید بھاؤ نہ کریں کہ اپنے مذہب والوں کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور دوسرے محبت والوں کے ساتھ آپ منہ چڑھا کے پیش آئیں۔ نہیں، ہمارا یہ دین یہ نہیں سکھاتا۔ کوئی بھی ہو، ہر گرے پڑے کو اٹھاؤ، ہر گم کرتے راہ کو راہ دکھلاؤ، ہر بندے کی مدد کرنے کی کوشش کرو، ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کی کوشش کرو، ہر بچھڑے ہوئے کو راہ دکھلاؤ، ہر بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا سبق، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم ٹوٹوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، بھٹکوں کو راستہ دکھلانے کی کوشش کریں، بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کریں، پیاسوں کو پہنانے کی کوشش کریں۔ جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح۔ جسم بنا ہے مٹی سے، اس کے تقاضے دوسرے ہیں۔ روح جو ہے اس کی آتما، وہ آئی ہے جنت سے، آسمانوں سے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم خدمت کروا کے خوش ہوتا ہے، روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ جسم کپڑے پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی ننگے کو کپڑے پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم اوڑھ کے خوش ہوتا ہے اور روح جو ہے کسی کو اڑا کر خوش ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، کسی ٹوٹے ہوئے بندے کا دل جوڑ کر، کسی ٹوٹے ہوئے بندے کا دل خوش کر کے اس کی خوشی حاصل کرنا سیکھو۔ زندگی میں کبھی پریشان نہیں رہو، زندگی میں کبھی دکھ میں نہیں رہو، ہمیشہ سکھ میں رہو۔ ہمیشہ جس وقت کھانا کھاؤ، اللہ کو اس نعمت پہ شکر ادا کریں ہم، اور اس بات کو سوچیں کہ ارے اللہ، آج میں گرم گرم کھانے بیٹھا ہوں، اسی میرے شہر بھیسا کے اندر، اور اسی ریاست تلنگانہ کے اندر، اور اسی میرے ملک کے اندر نہ جانے کتنے بھوکے ایسے ہوں گے جن کو آج کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کچھ دے رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ دے رہے ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ بھی دیں گے جو اب تک نہیں ملا اس شکر کی برکت سے۔ بہرحال یہ 3 نصیحتیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کی۔ کیا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اب تم کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کرو گے جس سے خلق خدا کو، مخلوق کو پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائیں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ وہ نیکی گناہ کو مٹانے کا سبب بن جائے۔ پھر فرمایا تیسری نصیحت، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، بہیو کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ ڈرانے کی کوشش نہ کرو، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ڈرائے نہیں، بھیانک چہرہ لے کے نہ چلے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ خود بھی جئیں اور دوسروں کو جینے دیں، محبتوں کے ساتھ خود بھی رہیں اور دوسروں کو رہنے دیں۔
جس طرح سے مجھے اور آپ کو اس دھرتی پر رہنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں کو اس دھرتی پر اور زمین پر رہنے کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے ہم انسان بن کر، یہ جو لفظ انسان ہے نا، انسان یہ عربک ورڈ ہے، انسان انس سے بنا ہے۔ انس کہتے ہیں محبت کو، انس کہتے ہیں مناسبت کو، محبت کو۔ یہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، جس جگہ ٹھہرتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، جس روم میں، جس کونے میں، جس بیڈ پہ رہتا ہے، اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اپنی اسٹڈی تعلیم فنش کر کے نکلتا ہے تو کمرے کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے۔ جس کرائے کے مکان میں رہتا ہے، حالانکہ کرائے کا ہے، جب اس کو چھوڑتا ہے تو محلے والوں کو چھوڑنا، محلے والوں سے مناسبت ہو جاتی ہے، در دیوار سے مناسبت ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے۔ جب کسی بستی میں رہتا ہے اور بستی کو چھوڑ کے کسی دوسری سٹی میں شفٹ ہونا پڑتا ہے تو وہ روتا ہے۔ اور تو اور جو قیدی ہوتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک محبت سی ہو جاتی ہے، ایک تعلق سا ہو جاتا ہے۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک محبت ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان کے دل میں محبت کا جذبہ ہے، وہ ہر ایک چیز سے محبت کرتا ہے، اور تو اور وہ لکڑی سے، اینٹ سے اور پتھر سے محبت کرتا ہے، یعنی جن در و دیوار کے ساتھ رہتا ہے وہ اینٹ پتھر کی تو بنی ہوئی ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب نے تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا؟ ما غرک، تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی تو اینٹ سے اور پتھر سے، لوہے سے اور لکڑ سے سب سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پیارے رب سے کیوں محبت نہیں کرتا؟ کچھ پیارے رب سے کیوں محبت نہیں کرتا؟ اس لیے دوستو ارادے کرو کہ ہم انشاءاللہ نفرتوں کے ساتھ نہیں، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں گے، جانوروں جیسا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم اپنے ملنے والوں کے ساتھ، جی سب کے ساتھ میں محبت کا سلوک کریں گے، محبت کا برتاؤ کریں گے، محبتوں کو عام کریں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت فرمائی کہ ہر وقت تقوی کے ساتھ رہنا، ہر حال میں، تو تم ذاتی طور پہ گنہگار نہیں بنو گے، اور اگر بتقاضۂ شیطان و نفس، اس کے غلبے کی وجہ سے اگر تم کوئی گناہ کر بھی لو، گناہ کرنا نہیں ہے لیکن اگر کوئی گناہ تم سے ہو بھی جائے، اگر کوئی گناہ تم سے ہو بھی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی نیکی کرنا ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ اور فرمایا حسن اخلاق کے ساتھ رہنا، تاکہ انسانوں کا یہ چمن، انسانوں کا یہ گہوارہ، انسانوں کی یہ بستی مسکراہٹوں کے ساتھ پھولوں سے لہلہاتی رہے، محبتوں کی پھول کھلتے رہیں، چمن آباد رہے، شاداب رہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے جینے کی تعلیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت فرمائی۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ دوستوں؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ ایک بہن ہے جن کا پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں
کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان الملک العالی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے در پر بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ حسن اخلاق کی بھیک دے دیجئے، حسن اخلاق کی بھیک دے دیجئے، حسن اخلاق کی بھیک دے دیجئے۔ یا اللہ، توفیق کی بھیک دے دیجئے، یا اللہ، توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، حسن اخلاق کی بھیک دے دیجئے، یا اللہ، تقوی کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ایک آپ نے قرآن پاک کے اندر ہر مومن بندے کو خطاب کر کے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی سائل آئے، کوئی بھکاری آئے تو اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں۔ میرے پیارے اللہ، جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے، ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بھکاری آئے تو ہم اس کو ڈانٹے نہیں، ہم اس کو جھڑکے نہیں۔ اللہ جی، ہم سب بھی تو بھکاری بن کر آپ کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، پھر ہم کو بھی آپ ڈانٹیے نہیں، ہم کو بھی آپ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اللہ جی، ہمیں بھی بھیک دے دیجئے، اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے، معرفت کی بھیک دے دیجئے، ولایت کی بھیک دے دیجئے، تقوی کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، حسن اخلاق کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے گناہوں، سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، کہ اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے، کہ اللہ میں اچھا اعمال کرنے والا مومن بندہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں آپ نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ، تاکہ ہمارے گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ، داڑھی کے کالے بال سفیدی سے تبدیل ہو گئے، یا اللہ سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ میرے پیارے رب،
جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ دھوکہ دینے سے محفوظ فرما، یا اللہ پریشان کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ کسی کا ناجائز قتل کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ کسی کو دکھ دینے سے حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں بے ضرر انسان بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بھٹکوں کو سمجھانے یا اللہ گمشدہ لوگوں کو راستے پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرما جس کا کہنا اور سننا آپ کو پسند ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں پکا سچا مومن بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کوئی اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے پارٹنر سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، میرے پیارے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون کا ماحول بنا، یا اللہ سب کے گھر کو کشادہ، یا اللہ تمام کو جن تنگ گھر کے مالک ہیں، یا اللہ ان کو کشادہ گھر کا مالک بنا۔ یا اللہ کشادہ ہوادار رحمت والا برکت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ عافیت والی سواری عطا فرما۔ یا اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے پیارے اللہ، وہ ماں باپ کتنے پریشان رہتے ہیں کہ اللہ جن کے بچے نکم میں نکل گئے، میرے پیارے اللہ وہ بچے جو پھول جیسے تھے لیکن وہ کانٹے بن گئے اور وہ دل اور دماغ کے اندر ہر وقت چبھتے رہتے ہیں۔ کہ اللہ ایسے بچوں کی نافرمانی سے حفاظت فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو بھری جوانی میں دو پیسے جمع کر کے اپنے ماں باپ کو حج اور عمرے پر لے جاتے ہیں، ویل چیئر میں بٹھا کے ان کو طواف کرواتے ہیں، صحیح کرواتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر خیمے کے اندر ماں باپ کے پاس یہ نوجوان بچہ جاتا ہے اور پیر پکڑ کے کہتا ہے امی پلیز مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، امی ابو میں نے بھری جوانی میں کئی مرتبہ تم کو دھکا بھی دیا، کئی مرتبہ میں نے تمہیں سخت و سست بھی کہا، کئی مرتبہ منہ سے نازیبا الفاظ بھی نکالے، آج میں شرمندہ ہوں، آج میں نے سوچا کہ آج کے دن میں آپ سے معافی مانگ لوں، اگر آج کے دن آپ نے معاف نہ کیا اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، سب معاف ہو جائیں گے سوائے میرے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہیں، میں نے اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی۔ میرے پیارے امی، میرے پیارے ابو، آج مجھے آپ معاف کر دو تاکہ اللہ کی رحمت کے ذریعہ سے میں بھی لطف اندوز ہو سکوں۔ بوڑھے ماں باپ رونے لگتے ہیں، اس بچے کے سر کا ہاتھ گراتے ہیں، بیٹا تیری بدولت تو ہم یہاں آئے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تیرے لیے دعا نہ کریں، ہم تو ہر نماز کے بعد تیرے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو گستاخی تو نے کی تھی بیٹا وہ تیری نادانی تھی، جب سے شیطان کا غلبہ تھا تجھ پر تو نے نادانی میں یہ حد تک کر دی تھی، ہم نے تو بیٹا اسی وقت معاف کر دیا، اگر ہم معاف نہ کرتے تو اللہ کی عقاب میں آ کے ہلاک ہو جاتا، بیٹا ہم نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ پھر یہ بچہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل کر آسمان کی چھت کے نیچے پیارے اللہ آپ سے مناجات کرتا ہے اور پھر آپ سے مانگتا ہے اور آپ رحمت کا ذریعہ بہاتے ہیں، اور دو بھی بیٹا چاند سے بنا کے اس کو مزدلفہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ بچہ اور اس طرح کے بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اللہ جتنے نوجوان بچے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کو ایسا ہی خوش قسمت بنا دے، سب اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی اس نے سلوک کریں اور ایسے ہی ان سے اس مقدس مقام پر لے جا کر معافی منگوائیں۔ میرے پیارے اللہ ان سے دعا کروائیں اپنے لیے، ایسی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے لیے قرضے کی بھیک مانگ مانگ کر اس کو پڑھاتے ہیں، ٹیوشن کراتے ہیں اور اس کی تعلیم کے خرچے اٹھاتے ہیں، پھر آگے چل کے یہ بچہ نافرمان بن جاتا ہے، من مرضی کی شادی کرتا ہے اور پھر میاں بیوی آپس میں ایسی سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں، بڈھے ماں باپ کو چھوڑ کر شہر میں کہیں منتقل ہو جاتے ہیں، مصنوعی لڑائی کرتے ہیں اور گھر سے بیگ لے کے نکلنے لگتے ہیں۔ بوڑھی ماں اپنی بہو رانی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور پیر پکڑ لیتی ہے، بیٹی بہو رانی آج سے میں نوکر بن کے تمہاری خدمت کروں گی، لیکن تم گھر کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم میری اکیلی ہو، دنیا مجھے کیا کہے گی کہ اکیلی بہو رانی کو بھی بڑھیا نہ سنبھال سکی۔ بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا تو میری بڑھاپے کے لاٹھی تھا، میرا سہارا تھا، تو جوان ہوا میں بوڑھا ہو گیا، میں نے تجھ سے امید وابستہ کی تھی تو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، لیکن آج مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بیٹا ہم تو گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے تو ہم سے ناراض ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟
بیٹا تو مت جا، اور اگر جانا ہی ہے تو کسی طرح سے دعا کر دے تاکہ میرا خاتمہ ہو جائے، کسی کو میں جواب نہ دوں میرے پیارے رب۔ لیکن وہ بچے نہیں مانتے اور وہ لڑ جھگڑ کے مصنوعی جھگڑا کر کے نکل کے چلے جاتے ہیں، اور وہ باپ ایک دن بھوکا پیاسا اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اور وہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے اور دل میں سہ بھی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اس طرح اولاد کی نافرمانیوں سے حفاظت فرما، ماں باپ کو محبتوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن ماں باپ کے بچے نکلنے نکل گئے اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجیے، جن ماں باپ کے بچے نیک ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہ ان کو امید سے بڑھ کر بنائیے۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ملک میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے غلے سبزی اور ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے کہ اللہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔